بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے 10 سب سے خوبصورت ایسے سیاحتی مقامات کے بارے میں بتاؤں گا جن کو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 1، وادی نلتر، گلگت بلتستان۔ گلگت سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر واقع وادی نلتر اپنی رنگین جھیلوں کی وجہ سے دنیا بھر میں سیر و تفریح کے لیے بہت ہی مشہور جگہ ہے۔ اس وادی میں دنیا کا سب سے بہترین آلو کاشت کیا جاتا ہے۔ چیڑ کے درختوں سے گھیری ہوئی یہ وادی دنیا سے الگ ہے اور بہت ہی پرسکون ماحول فراہم کرتی ہے۔ نمبر 2، وادی نیلم، آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے شمال کی جانب بانڈی پل سے شروع ہو کر تاؤ بڑ تک 240 کلومیٹر کی مسافت پر پھیلی ہوئی اس حسین و جمیل وادی کا نام وادی نیلم ہے۔ وادی نیلم کا شمار پاکستانی کشمیر کی خوبصورت ترین وادیوں میں ہوتا ہے، جہاں صاف دریا، ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے چشمے، جنگلات اور سرسبز پہاڑ موجود ہیں، اور یہ سب خوبصورت منظر یہی پیغام دیتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مجتبیٰ علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز ٹائم پر مل سکیں۔ شکریہ۔ نمبر 3، سفید محل سوات۔ مرغزار سوات کا واحد پرویشا مقام ہے جو مرکزی شہر منگورا سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سیاح صرف یہاں سیر و تفریح، قدرتی حسن اور متعدد موسم کی وجہ سے اس علاقے کا وزٹ نہیں کرتے، بلکہ وہاں پر قائم ریاست سوات دور کی ایک تاریخی عمارت سفید محل جو کہ 1941 میں تعمیر کی گئی کی سیل کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ دوستو، یہ محل ریاست سوات کے بانی میاں گل عبد الودود المعروف بادشاہ صاحب کے حکم پر تعمیر کیا گیا اور اس محل کی کنسٹرکشن کا کام 1941 میں مکمل ہوا۔ نمبر 4، رنی کوٹ۔ 26 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ قلعہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ یہ قلعہ دنیا کا سب سے بڑا پرانا قلعہ ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے پاکستان میں اس جگہ کو ٹورزم کے لیے فروغ نہیں دیا جا رہا۔ کراچی سے اس جگہ تک رسائی حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اس قلعے کو دا گریٹ وال آف سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ جامشورو ضلع سندھ میں واقع ہے۔ اس قلعے کی تعمیر کے بارے میں بہت سی کہانیاں موجود ہیں کہ یہ قلعہ کس نے بنوایا، مگر سچ بات جاننا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اس قلعے کی تاریخ دفن ہو چکی ہے۔ نمبر 5، کورگ ہل۔ کورگ ہل سندھ کا ایک ایسا علاقہ ہے جسے سندھ کا مری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس جگہ پر گرمیوں میں بھی پہاڑی پر چڑھ کر سردی کا احساس ہوتا ہے۔ کورگ ہل میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ 2008 میں کورگ ہل کی تمام پہاڑیاں برف سے ڈھک گئی تھیں۔ یہ جگہ کراچی سے 8 گھنٹے کی مسافت پر موجود ہے۔ کورگ ہل سطح سمندر سے 5688 فٹ بلند ہے۔ یہ مقام کیرتھر پہاڑی کا حصہ ہے جس نے مغرب سے سندھ کی سرحدوں کو بلوچستان سے ملا رکھا ہے۔ نمبر 6، وادی گوجال۔ وادی گوجال چین اور افغانستان کے ساتھ واقع سرحدی علاقہ ہے۔ چین کے ساتھ گوجال کی سرحد خنجراب کے مقام پر ملتی ہے جو کہ سطح سمندر سے 15,397 فٹ بلندی پر ہونے کی وجہ سے سالہ سال برف میں ڈھکی رہتی ہے۔ شمال مغرب میں گوجال کا علاقہ چپورن واقع ہے جس کی سرحدیں براہ راست افغانستان کے علاقے وخان سے ملتی ہیں۔ وخان کا علاقہ تقریباً 6 میل چوڑا ہے جس کے بعد تاجکستان کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ اس علاقے کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تصویر سب کچھ کہنے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 7، دیوسائی۔ ہمالیہ کے دامن میں واقع دیوسائی دنیا کا سب سے بلند اور اپنی نوعیت کا واحد پہاڑی میدان ہے جو کسی بھی مقام پر 4000 میٹر کی بلندی سے کم نہیں۔ سال کے 8 ماہ یہ مقام برف سے ڈھکا رہتا ہے، مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ گرمیوں کے 4 ماہ میں یہ پہاڑی ڈھلوانوں اور گھاٹیوں پر مشتمل 3000 مربع کلومیٹر کی اس زمین پر طرح طرح کے جنگلی شوخ پھول کھلتے ہیں جو کہ اس جگہ کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس علاقے میں کہیں بھی آپ کو درخت نہیں ملے گا۔ شیو سر جھیل بھی اس علاقے کا ہی حصہ ہے۔ یہ جھیل دنیا کی بلند ترین جھیلوں میں سے ایک ہے۔ گہرے نیلے پانی، برف پوش پہاڑیوں، سرسبز گھاس اور رنگ برنگے پھولوں کے ساتھ یہ جھیل اپنی خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔
नंबर 8 शंग्रीला रिसोर्ट्स। कराकरम हाईवे को जलगोड़ के मुकाम पर थोड़ा सा आगे छोड़ती हुई एकतांग बर्बरी और खुश्क पहाड़ों के दरमियान बल खाती सड़क स्कर्दू की तरफ मुड़ जाती है। इस रास्ते पर जाकर सियाह आगे लकड़ी के बने एक पुल के जरिए दरियाए सिंध को अबूर करते हैं और इसके साथ ही एक सड़क सियाहों को शंग्रीला रिसोर्ट्स की तरफ ले जाती है। शंग्रीला रिसोर्ट्स की एक ख़ास बात यह है कि इसमें एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाया गया है जो कि एयरक्राफ्ट के ढांचे का है। शंग्रीला रिसोर्ट्स में बहुत ही खूबसूरत झीलें भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसान की सफ़र की तमाम थकावटें दूर हो जाती हैं। नंबर 9 पाए। वादी शुगरान से ऊपर जाएं तो हिंदू कश के पहाड़ों पर सरसब्ज वसी पाए का मैदान मौजूद है जो अपनी तरफ सियाहों को खींचने की ज़बरदस्त सलाहियत रखता है। अक्सर औक़ात धुंध और बादलों में घेरे इस मुकाम को जगह जगह बने पानी भरे गढ़ों, घोड़सवार और मुख्तलिफ अवामिल मिलकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। मिलड़ी पीक की चोटी और मलकाए पर्वत की पहाड़ियों में घेरी हुई इस जगह को देखने का खूबसूरत नज़ारा सारी ज़िंदगी नहीं भूलता। नंबर 10 गांचे। संगलाख नुकीले पहाड़ों, नीले साफ बहते पानी, बुलंदी से गिरती आबशारों की ये सरजमीन बहुत ही खूबसूरत है। गांचे का सदर मुकाम खपलो है जो अपने नाम की तरह बहुत ही खूबसूरत भी है। बहते हुए दरियाए श्योक के किनारे ये वादी आज भी उतनी ही सादी है जितनी सदियों पहले थी। गुजरती हुई सड़क के किनारे ये येलो दरख्त बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।